نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 18 کا پہلے حصے سے نصف حصے تک۔ یہاں سے سورہ مومنون سٹارٹ ہوتا ہے۔ کل جو ہم نے پڑھے تھے سورہ حج کے بعد سورہ مومنون، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی کامیابی اہل ایمان کی چند ایسی صفات بیان کی گئی ہے جن کو اختیار کرنے پر بندہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ وہ صفات یہ ہیں: نمبر 1، نمازوں میں خشوع پیدا کرتا ہے، یعنی نماز بے دل سے اور ایک دم کنٹال ہو کر اور دل کو بجھا کر نہیں پڑتا ہے، بلکہ بہت خشوع سے، کیونکہ وہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ مالک جو پورے کائنات کا رب ہے۔ فضول اور بیکار باتوں سے پرہیز کرتا ہے، جن باتوں سے کوئی نتیجہ عکس نہ ہو، جو باتیں بلا وجہ کی مستی مذاق اور لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتی ہو، جن باتوں سے کوئی کارآمد چیز نتیجہ عکس نہ ہوتا ہو، ایسی باتوں سے وہ پرہیز کرتا ہے۔ تیسری چیز، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ چوتھی چیز، شرم گاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پانچویں چیز، امانت داری سے کام لیتا ہے۔ جو امانت اس کے پاس رکھی جائے یا جو بات کسی کی بات اس تک پہنچی ہو اور وہ امانت ہو تو اس کی بھی حفاظت کرے، یعنی امانت کا پاسداری کرے، تو اس کی حفاظت کرنے والا بھی اس میں شامل ہے وہ صفات کے اندر۔ پانچویں چیز، چھٹی چیز، عہد معاہدہ کا پابند کرنا۔ جو بھی کسی کے ساتھ عہد و پیمان ہو، یا جماعت کا جماعت کے ساتھ میں ہو، قوم کا قوم کے ساتھ میں ہو، ملک کا ملک کے ساتھ میں ہو، یا ایک فرد کا کسی فرد کے ساتھ میں ہو، یا کسی بزنس میں کسی ایک کمپنی کا کسی دوسری کمپنی کے ساتھ میں ہو، جو بھی معاہدہ ہو، جو بھی ایگریمنٹ ہو، جو بھی پیکٹ ہو، اس کا اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی پاسداری کرتا ہے۔ ساتھی چیز، نمازوں کی پابندی کرنا۔ ایک تو نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اور ساتویں چیز دوسری بتائی گئی، نماز کی پابندی کرنا۔ جن ایمان والوں میں یہ صفات پائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے جنت کا وارث بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو، تمام سننے والوں کو، اور ہم سب کو، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو، اور رہتی دنیا تک کے آنے والے مسلمانوں کو، اور انسانوں جو ہدایت یافتہ ہو، ان سب کو ان ساتوں صفات کا وہ پابندی کرنے والا، عمل کرنے والا بنائے اور جنت کا حقدار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ قرآن نے انسان کو اس کی پیدائش کا دور یاد دلا کر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ناپاک نطفے سے چلتا پھرتا انسان بنا دیا تو بنے ہوئے اجزاء کو جو مٹی یا فضا میں مل گئے ہوں دوبارہ جمع کرنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ یہاں جو آیت ہے، آیت نمبر 12 اور 16، اس کے پہلے ماں کے پیٹ میں بچے کی جو پیداوار کی جو سٹیجز ہیں، جو بچہ جب بنتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر، اور وہ نطفے سے بچے کی جو سٹیج تک پہنچتا ہے، ان سب سٹیج کو ڈیپلی اس آیت کے اندر سمجھایا گیا ہے۔ یہ جو میڈیکل سائنس میں اور ایمبرالوجی کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں بہت سی چیزیں وہ اس وقت جب کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا، جب کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی تھی کہ ماں کے پیٹ کے اندر سونوگرافی ہو یا الٹرا ساؤنڈ ہو یا کوئی اور چیز کے ذریعے سے معلوم کرا سکے، اس وقت قرآن جو مالک ہے، جو ہم تمام انسان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق بتاتا ہے کہ کس طرح سے ماں کے پیٹ میں انسان پیدا ہوتا ہے۔ اس بات سے بھی ہم قرآن کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو سچی ہے اور حقیقی کتاب ہے۔ نمبر 3، انبیاء کی دعوت۔ قرآن نے انبیاء کا تذکرہ کیا، جس میں مشترکہ طور پر یہ بتایا کہ ہر نبی اللہ کی طرف سے ایک ہی دعوت لے کر آیا ہے، لیکن ان کی امت کے شرپسندوں نے ان کے لائے ہوئے دین کا انکار کر دیا، پھر جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو وہ کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بالمقابل ماننے والے ہر زمانے میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے، یہی حال قیامت تک رہے گا۔ حلال رزق کی برکت۔ اللہ تعالیٰ نے اولاً رسولوں کو حلال و پاک کھانے کا حکم دیا، اور دوسرے نمبر پر نیک عمل کرنے کا حکم فرمایا، اس لیے کہ آدمی کی روزی اگر حلال ہو تو اس کو نیک عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، حلال روزی کھا کر وہ نیک عمل کرے، ایسا گنجائش بہت کم ہے۔
اسی لیے آدمی کو ہمیشہ جو ہے حلال روزی کی تلاش کرتے رہنا چاہیے اور حلال روزی پر ہی اپنے آپ کو جو اسی کا نوالا جو ہے وہ توڑنا چاہیے. اور اگر روزی حرام ہو تو نیک اعمال کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. یہ حکم اگرچہ نبیوں کو دیا گیا ہے مگر امت بدرجہ اولا اس کی مخاطب ہے. دینی کاموں میں آگے آگے رہنا. عام طور سے لوگ دنیاوی فائدے کے پیچھے دوڑتے ہیں اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں دین کے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دین کے کاموں میں آگے بڑھنے والے حقیقی کامیاب ہیں. اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ دینی کاموں میں آگے آگے رہا کرے. موت کے وقت گنہگاروں کا حال. نافرمانوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ موت کے وقت ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں. جواب ملے گا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا ذخیرہ کر لینا چاہیے تاکہ اس وقت ہمیں پچھتانا نہ پڑے. انسانوں کی تخلیق بے مقصد نہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے مقصد پیدا کیا اور ہم تمہارے پاس اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. جب ایک چھوٹی سی چونٹی کو بھی اللہ نے بے فائدہ نہیں بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہمارے اطراف میں جو بھی جو ہے کیڑے مکوڑے چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، اس کو ہم جو ہے کبھی کسی کارن سے کسی بھی مسئلہ سے اس کو جو ہے رون دیتے ہیں، منگیوں کو رگڑ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. یہ بھی جو خلق ہے اللہ کی، یہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق ہے اللہ کی، یہ بھی بے فائدہ نہیں ہے. کوئی نہ کوئی اس کی مقصد ہے. جو سائنس پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ سب جو بیکٹیریاز وغیرہ جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے اس پورے نیچر کو سنبھالنے میں ان کا کوئی کام ہے، کچھ تو ان کا رول مطلب پکا کیا ہوا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. جب ایک چھوٹی سی چونٹی کو بھی اللہ نے بے فائدہ نہیں بنایا تو وہ اشرف المخلوقات یعنی انسان، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق بے فائدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اہم مقصد یعنی اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی عبادت سے غافل نہیں رہنا چاہیے. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. یہاں سے سورہ مومن ختم ہوا اور یہاں آگے سے جو ہے سورہ نور کی جو ہے ترجمہ خلاصہ ہوتا ہے. سورہ نور، سورہ نساء اور سورہ یوسف، یہ ہم کو جو ہے ہمارے ہر جو جوان، ہمارے گھر میں جو جوان بچے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، ان کو جو ہے اس کی جو ہے خاص ترغیب دینا چاہیے کہ ان کی تلاوت کرے، ترجمہ پڑھے، ان کی آیتوں پہ غور و خوض کرے، تفہیم پڑھے اس کے، اور ان بات خاص کر کے خصوصی طور پہ جو ہے سورہ نور اور سورہ نساء، یہ جو ہے لڑکیوں کو جو ہے پچھلے زمانے میں، پہلے کے زمانے میں جو ہے بہت پہلے کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، پہلے کے زمانے میں ماں باپ جو ہے اس سورے کی ترغیب کرتے تھے بچوں کو پڑھنے، لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے، اور ان کو جو ہے اس کا ترجمے کا جو ہے زیادہ غور و فکر کرنے کے لیے کہا جاتا تھا. سورہ نور کی آیت ہے، زنا کی سزا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر زنا کی برائی بیان فرمائی ہے. اس برائی کے کرنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑی سخت سزا ہے. دنیا میں اس کی سزا شادی شدہ لوگوں کے لیے سنسار کرنا ہے، پتھر مار مار کے جو ہے اس کو ختم کر دینا، یعنی پتھروں سے مار مار کر ختم کر دینا ہے. اور غیر شادی شدہ کی سزا 100 کوڑے ہیں. لہٰذا ہر مسلمان کو اس برے فعل سے بچنا چاہیے. زنا کی تہمت کی سزا. کسی پر جھوٹا الزام لگانا گناہ ہے، اور زنا کا غلط الزام لگانا تو اور بھی بڑا گناہ ہے. جو کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگائے اور پھر اس کی ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں اور کبھی اس کی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور وہ فاسق شمار ہوگا. البتہ اگر وہ توبہ کر لے اور اپنے آپ کو سدھارے تو امید ہے کہ اللہ معاف کر دے. یہاں پر پارہ نمبر 18 کا نصف حصہ ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.